حبیبی لال تیرا ایسا ہے ہنسی سبحان اللہ، یہ ایسا نور کا پیکر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں عید میلاد النبی کے سلسلے کا خصوصی پروگرام رحمت لقب، اور میں ہوں آپ کے میزبان سیدہ زینب۔ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے۔ گفتگو کے لیے اس سے پہلے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں، میٹرو ون پہ آپ انہیں کئی پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں، ہمارے پروگرام رحمت لقب میں بھی اس سے پہلے آپ انہیں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ آج پھر ہمارے دعوت پر آج یہاں تشریف لائی ہیں محترمہ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ مصباح آصف صاحبہ، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا نام بھی جانا پہچانا ہے، آپ بھی کئی چینل پر ثنا خوانی کر چکی ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیغام سیرت۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مصباح آصف۔ اے خدائے لم یزل، اے خالق کون و مکان، سبحان اللہ، اے خدائے لم یزل، اے خالق کون و مکان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے جلووں سے منور ہے زمین و آسمان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اے خدائے لم یزل، اے خالق کون و مکان، تو ہی سب سے ہے بڑا، اے خالق عظمت نشان، ہے جہاں میں اس کی شامل، ہے جہاں میں اس کی شامل، مرد مومن کی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اے خدائے لم یزل، اے خالق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، چشم دینا کے لیے تو ہر جگہ ہے ذو فشان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرے ذرے سے حمیدہ، ذرے ذرے سے حمیدہ، پتے پتے پہ آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اے خالق ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کون و مکان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت یہ جہان رنگ و بو کیا چیز ہے تیرے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لفظ کن فقامت، ایک لفظ کن فقامت، ایک لفظ سبحان اللہ، کن سبحان فقا، اے خدائے سبحان اللہ، لم یزل، اے خالق کون و مکان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں لطفی صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے لیے بھیجی وہ رہتی دنیا تک کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ بالکل، بے شک، اور اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت کے ماخذ، تو اس ماخذ جو ہیں ان میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
سنت پر چلنے کے لیے ہمیں حدیث کا اور سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. صحیح. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یعنی لوگوں تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے کس طرح دکھایا. تو جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو سنواریں گے. تو اس لیے ضروری ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لازمی ہے کہ اطاعت کا طریقہ آنا چاہیے، اطاعت کا شعور آنا چاہیے، ادب آداب آنے چاہیے، طور طریقے آنے چاہیے. تو ہم بھی کس طرح آئیں گے جب ہم سیرت سے ناواقف ہوں گے. تو ایک ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ یعنی اعلیٰ مرتبے پر، اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے پر، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیے گئے ہیں. تو وہ اخلاقیات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب انسان کو عطا فرمایا کہ اسے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، تو وہ نائب ہونے کی حیثیت سے کیا کرے اور کیا نہ کرے. اچھا، کیونکہ یہ ہم خواتین اس پروگرام میں ہیں موجود اور یقیناً ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہوں گی پروگرام، ان کے لیے بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ زینب، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ بات ضرور یہاں پر بیان کروں. دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ سنت پر چلنا مردوں کا کام ہے، یعنی ہمارے ہاں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد.